أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، پس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، بلا شبہ دیکھنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی عام گزرگاہ ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، ایکا بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 73، 74، 75، 76، 78، 73، 74، 75، 76، 77، 78، ان آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے قوم لوط اور قوم شعیب کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے۔ گزشتہ کل یہ باتیں ہو رہی تھی کہ فرشتوں کا خوبصورت شکل میں آنا مقصد کچھ اور تھا، نہ ہی حضرت لوط علیہ السلام پہچان پائے اور نہ ہی ان کی قوم کے لوگ پہچان پائے کہ یہ مہمان انسان نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ تو ان کے ساتھ وہ لوگ بدفعلی کرنا چاہتے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو، ہم ان کے ساتھ بدفعلی کریں گے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا کیا، اس کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا، ایک چنگھاڑ نے، جبکہ سورج طلوع ہو چکا تھا، ان کا خاتمہ کر دیا، قوم لوط کو ہلاک کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ زوردار آواز حضرت جبریل امین علیہ السلام کی تھی۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی بستیوں کو زمین سے اٹھا کر اوپر آسمان پر لے جایا گیا اور وہاں سے ان کو الٹا کر زمین پر پھینک دیا گیا۔ یہ زمین پر اٹھانے والا کون تھا؟ زمین سے آسمان پر اٹھانے والا اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ جبریل امین تھے۔ انہوں نے اپنا ایک پر مارا تو بتاتے ہیں کہ قوم لوط کی وہ بستی 5 بستی تھی۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ 5 بستی کا نام آئے۔ 5 بستی کو اپنا پر مارا اور پر مارتے ہی وہ 5 بستی کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جایا گیا اور وہاں سے الٹا کر زمین پر پھینک دیا گیا۔ یوں کہہ لیجئے کہ اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے والا حصہ اوپر کر کے تہ و بالا تر کر دیا، تہ و بالا کر دیا گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد محض اس بستی کا چھتوں سمیت زمین بھس ہو جانا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ کہا کہ اس بستی کو اٹھا کر کے ایک تو الٹا کر کے پھینک دیا اور پھر اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ یہ زمین تہس نہس ہو جائے، بوس و
بوجھ ہو جائے، یعنی اس کا نشان نہ رہے۔ اور وہاں پر آج بھی نشان پڑا ہے، جہاں پر قوم لوط کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کیا تھا، آج بھی نشان باقی ہے، جہاں پر قوم لوط کو اللہ رب العالمین نے ایسے اٹھایا اور اوپر کو نیچے، نیچے کو اوپر کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد ان پر کھنگر قسم کے مخصوص پتھر برسائے۔ کھنگر کہتے کس کو ہے؟ کھنگر کہتے ہیں جلائے ہوئے پتھر کو، جو آگ میں جلائے ہوئے پتھر کو، یعنی چھوٹے چھوٹے کنکر کو آگ میں جلانے کے بعد کیسے ہوتا، اسی کو کہتے ہیں کھنگر۔ تو کھنگر قسم کے مخصوص پتھر برسائے گئے۔ اس طرح گویا کہ 3 قسم کے عذابوں سے انہیں دوچار کر کے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بلا شبہ دیکھنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ گہری نظر سے جائزہ لینے والے اور گہری نظر سے دیکھنے والے اور غور و فکر کرنے والوں کو متوسمین کہا جاتا ہے۔ متوسمین کہا جاتا ہے۔ متوسمین کے لیے اس واقعے میں عبرت کے پہلو اور نشان ہیں، نشانیاں موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی ہے، یعنی عام گزرگاہ ہے۔ مراد شاہراہ عام ہے، یعنی قوم لوط کی بستیاں مدینہ سے شام کو جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہے۔ مدینہ سے جاتے ہوئے مدینہ سے شام کو جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہے، یعنی مدینہ اور شام کے بیچ میں ہی یہ قوم لوط کی بستی آتی ہے۔ ہر آنے و جانے والے کو انہی بستیوں سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ 5 بستیاں ہیں، دیکھیے دیا ہے، یہ 5 بستیاں تھیں۔ نمبر 1 سدوم، یہ مرکزی بستی تھی، یعنی ان کا یہ سب لوگ جمع ہوتے تھے اسی مرکز میں سدوم میں۔ دوسرے نمبر پہ صعبہ، تیسرے نمبر پہ صعوہ، چوتھے نمبر پہ اشرا، 5ویں نمبر پہ دوما کہا جاتا ہے۔ یہ 5 بستی تھی۔ 5 بستی کو اللہ رب العالمین نے ایسی ہی زمین سے اٹھایا اور نیچے والے کو اوپر، اوپر والے کو نیچے کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے بازو پر انہیں اٹھایا اور آسمان پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان چڑھ گئے اور اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ ایکا بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے۔ ایکا گھنے درخت کو کہتے ہیں، گھنے درخت جھاڑ کو کہتے ہیں۔ اس بستی میں گھنے درخت ہوں گے، اس لیے انہیں اصحاب الایکا کہا جاتا ہے۔ اصحاب الایکا یہ قوم شعیب، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کیا ہے۔ اصحاب الایکا بن یا جنگل والے کہا گیا ہے، کہا کہ جنگل والے، گھنے درخت، یعنی جہاں پر جنگل وہاں مراد ہے، تو مراد اس سے قوم شعیب ہے اور ان کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد ہے، اور ان کا علاقہ حجاز اور شام کے درمیان قوم لوط کی بستیوں کے قریب ہی تھا۔ قوم لوط کے بستیوں کے قریب ہی تھا۔ اسے مدین کہا جاتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا مدین، اور اسی کے نام پر بستی کا نام پڑ گیا تھا۔ اور ان کا ظلم یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ کون؟ قوم شعیب کے لوگ۔ قوم شعیب کے لوگ، قوم شعیب، ان کا یہ ظلم یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ رہزنی ان کا شیوا تھا، اور کم تولنا، کم ناپنا ان کا وتیرہ تھا۔ یہ 3 خیانت کرتے تھے۔ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، رہزنی ان کا شیوا تھا، اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ناپ تول میں جو لوگ کمی کرتے ہیں، ابھی آپ کے اسی علاقہ میں کیا بولتے ہیں، گاندھی پتلا کے وہاں پر پتہ چلا کہ لگتا ہے کہ 100 روپے میں 7 کلو،
جب اس کو وزن کیجئے تو 4 کلو ہوتا ہے۔ تو ایسے ناپ تول میں کمی کرنے والے آج بھی ہیں، اور جو لوگ آج بھی ایسا کرتے ہیں آج بھی ان پر اللہ کا عذاب ایک نہ ایک دن آئے گا۔ تو کم تولنا کم ناپنا ان کا وتیرہ تھا۔ کن کا؟ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کا۔ ان پر جب عذاب آیا تو ایک بادل ان پر سایہ فگن ہو گیا۔ بادل آیا، گھیر لیا، اندھیرا ہو گیا۔ یہ اس کے بعد پھر چنگھاڑ آیا، پھر اس کے بعد بھونچال نے مل کر ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو ان پر بھی یہ چیزیں، یہ عذاب آیا تھا کہ پہلے سایہ فگن ہو گیا، پھر چنگھاڑ آیا، پھر بھونچال نے سب نے مل کر کے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو لوگ بھی، جو بستے بھی برائی پر تلے ہوئے رہتے ہیں اور نہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہتا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن عذاب میں گرفتار کرے گا، اور جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ ابھی مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ اسی لیے جس طریقے سے قوم لوط، قوم شعیب کا معاملہ، اور جس طریقے سے قوم شعیب کو، قوم لوط کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کر دیا، اگر ہم ہم بھی اگر اللہ رب العالمین کی باتوں کا انکار کریں گے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کریں گے، نہیں مانیں گے، ناپ تول میں کمی کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہم پر بھی عذاب بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور